غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ومن آیاته، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم، کہ اس نے پیدا کیے تمہارے لیے، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے، ازواجن، جوڑے، کیوں پیدا کیے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون پاؤ اس کی طرف، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے بنایا تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو، تمہارے درمیان محبت اور رحمت اس نے پیدا کر دی. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں. پچھلی آیت میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اس آیت میں انسان کے اندر پائی جانے والی روح اور اس کے نتیجے میں آنے والے احساسات اور جذبات اور دیگر ضروریات کی تکمیل کی بات ہے. اور ان میں سے خاص طور پر انسان کے اندر ایک دوسرے کی ضرورت اور ایک دوسرے سے، اور خصوصاً شوہر اور بیوی کے باہمی تعلق میں جو انسیت اور محبت اور مودت اللہ نے رکھ دی اور جو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا، اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ انسان محض پتھر کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، احساسات اور جذبات بھی رکھتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے انسان کے لیے انسان ہی میں سے جوڑا بنایا. وہ چاہتا تو کسی جانور یا جن کو انسان کا جوڑا بنا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. ایک بات یہاں اور یاد رہے کہ زوج کا لفظ صرف عورت کے لیے نہیں یا مرد کے لیے نہیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسپاؤس کے معنوں میں دونوں ہی ایک دوسرے کا جوڑا ہوتے ہیں، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے. تو مٹی کے پتلے سے اس کا جوڑا بنانا، یعنی ہیں دونوں ہی انسان، لیکن دونوں آپس میں مختلف، اور دونوں ایک دوسرے کی کمپلیشن، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت، باوجود اس کے کہ دونوں کی ساخت اور دونوں کی نفسیات مختلف ہے اور دونوں میں بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں، لیکن دونوں مل کر ایک جوڑا بناتے ہیں. اور اللہ نے یہ سب کچھ کس لیے رکھا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون پاؤ. سوچئے اللہ تعالیٰ کو انسان سے کتنی محبت ہے کہ اس نے انسان کو ایک مشین کی طرح نہیں بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں مشینیں بنا کے دنیا میں بھیج دیتا اور ہم سب صرف کام کرتے اور ہمارے اندر کوئی احساسات اور جذبات نہ ہوتے، کوئی اور ایسی ضروریات نہ ہوتی. لیکن اس نے زمین پر ہماری اس سکونت کو پرلطفی بنا دیا. انسان کے اندر جذبات رکھ کے انسانوں کے باہمی تعلقات کو خوبصورت بنایا. وہ چاہتا تو صرف مرد پیدا کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو صرف عورتیں پیدا کر دیتا، لیکن دونوں کو انسان ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مختلف بنایا. اور مختلف بنانے کے باوجود، اس اختلاف کے باوجود، دونوں کے لیے ایک دوسرے میں اس کی ضرورت کو پورے کرنے کا سامان رکھا، اور تکمیل ضرورت ہی کے لیے نہیں، باعث تسکین بھی بنایا. اور یاد رکھیے کہ یہاں جوڑے سے مراد وہ کپل نہیں کہ عام طور پر دنیا میں جس کو اب رواج دیا جا رہا ہے. اس سے مراد شوہر اور بیوی کا وہ تعلق ہے جو ایک قانون یا ایک کانٹریکٹ کے ذریعے وجود میں آتا ہے، حلال طریقے سے. ناجائز تعلق حیوانوں کی طرح وقتی طور پر تو انسان کے چند سفلی جذبات کی تسکین کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی سکون، حقیقی خوشی، محبت اور رحمت، صرف محبت بھی نہیں، محبت کے ساتھ رحمت، کہ ایک دوسرے کے لیے اعلیٰ ترین جذبات ہو انسان کے، محض جنسی خواہشات کی تکمیل ہی نہیں،
ایک دوسرے کے لیے کائنڈ اور کیئرنگ ہونا بھی اس میں شامل ہے. اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں اٹھائیں، دونوں ایک دوسرے کے احسان مند ہوں، دونوں ایک دوسرے کے شکر گزار ہوں. کیونکہ اگر باہم شکر گزاری نہیں تو یہ تعلق مودت اور رحمت صحیح معنوں میں بن ہی نہیں سکتا. یہ تعلق اسی وقت محبت اور رحمت کا تعلق ہوتا ہے جب انسان خود غرض نہیں ہوتا، اپنے سے زیادہ دوسرے کی فکر کرتا ہے، جب انسان ایک دوسرے کے لیے قربانی کرتا ہے. پہلی قسم کا تعلق جو ایک غیر قانونی تعلق ہوتا ہے، جو عموماً محض ایک وقتی محبت کے جذبے سے وجود میں آتا ہے، اور جو آج کل انسانی حقوق کی آزادی کے نام پر دنیا میں جنم لے رہا ہے کہ جس وقت جس انسان کو جس کی طرف اٹریکشن ہو وہ اس سے اپنی جذباتی یا نفسیاتی ضرورت پوری کر لے. تو یہ تعلق محض ایک حیوانی تعلق ہے. حیوان بھی اس سلسلے میں ایک اصول، ضابطے، ڈسپلن، قاعدے کے پابند ہوتے ہیں، لیکن انسان تو پھر اسفل السافلین کے درجے کو جا پہنچا جب اس نے اللہ کی قائم کی ہوئی ساری حدود کو توڑا اور محض اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گیا. اس سلسلے میں ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ ازدواجی تعلق کا مقصود اور مطلوب کیا ہے کہ گھروں میں باہم سکون ہو. یعنی شادی کا مقصد ایک ایسے خاندان کو وجود میں لانا ہے جو انسان کے لیے باعث سکون ہو. یہ سارا کاروبار کس لیے ہے؟ کہ انسانی تعلق باہم سکون اور راحت قلب کا سبب بنے. اور جس گھر میں یہ موجود نہ ہو، جہاں قلبی سکون نہ ہو، چاہے وہاں سب کچھ ہو لیکن وہ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ناکام اور نامراد ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہے. جانوروں کی طرح وقتی خواہشات کو پورا کرنا یہ سکون نہیں. یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جانوروں کی طرح صرف وقتی خواہشات کو پورا کر لے اور اس کے بعد تو کون اور میں کون اور کوئی ایک دوسرے کی ذمہ داری نہ نبھائے. یہ سکون محض چند جنسی خواہشات یا سیکشل ریلیشن شپ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے اس سے آگے بڑھ کر بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف مودت کا لفظ نہیں رکھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رحمت کا. مودت کیا چیز ہے؟ مودت کا لفظ ود سے ہے، واو دال دال. ود یود، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے. ربما یود الذین کفروا، بعض اوقات خواہش کریں گے. تو ود کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا، کسی چیز کی تمنا کرنا، دوستی کرنا. اور جب یہ محبت کے معنوں میں ہو تو اس سے گہری محبت مراد ہوتی، صرف وقتی سطحی جذباتی محبت نہیں بلکہ حقیقی محبت. اور یہ حب سے زیادہ ابلغ ہے، یعنی اس میں زیادہ بلاغت ہے، اس میں زیادہ گہرائی ہے. اور یہ لفظ باہمی پیار اور محبت اور شفقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مودتاً کا مطلب کیا ہے؟ مودتاً سے مراد یہاں وہ محبت ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان پائی جاتی ہے، اور ایسی محبت جو دنیا میں کسی بھی دو شخصوں کے درمیان نہیں ہوتی. حقیقی اور مخلصانہ محبت. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور صرف محبت ہی نہیں، باہم رحمت کے جذبات پیدا کیے. یہ رحمت کیا چیز ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان باہم ہوتی ہے؟ اس رحمت سے مراد یہ ہے کہ شوہر بیوی کو ہر طرح کا آرام پہنچانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرے، اور اسی طرح جواباً بیوی شوہر کو ہر طرح کا سکون اور آرام گھر میں پہنچانے کے لیے پوری کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ایک اسلامی گھرانے کو ایسا ہی مثالی گھرانہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو باہم ایک دوسرے سے محبت اور رحمت کے جذبات پر مبنی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لم نر للمتحابین مثل النکاح، کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں دیکھی. یعنی نکاح کے بغیر جو محبت ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں فرینڈشپ کے نام پر عام کیا جا رہا ہے، گرل فرینڈ کا تصور یا بوائے فرینڈ کا تصور، جس میں محض ایک وقتی اور جذباتی محبت پائی جاتی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. جہاں کہیں ایسی محبت ہو وہاں یا تو نکاح کا انتظام کرنا چاہیے یا پھر اس سے بچانے کا اہتمام کرنا چاہیے. آج کل ہمارے ہاں حالات کیا ہیں کہ ایسے حیوانی جذبات کو ابھارنے کے تو سب سامان موجود ہیں، اس کے لیے تو بہت سے ذرائع موجود ہیں جو انسانوں کی ایسی خواہشات کو پرووک کرتے رہتے ہیں، اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں. لیکن ان جذبات کی تسکین کے لیے حلال ذریعے کا اہتمام کچھ نہیں. پیچھے بھی جب سورۃ النور میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ نکاح کر دو بے نکاحوں کا. کتنی تاکید تھی وہاں، اور اس موقع پر نکاح کی ضرورت اور نکاح کے متعلق بہت سی باتیں بھی کی گئی تھی. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پہلے خاندانوں میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیوہ ہو عورت، یا کوئی بغیر شادی شدہ شخص ہو، مرد ہو یا عورت، ان کے والدین زندہ نہ ہو، قریبی کوئی رشتہ دار زندہ نہ ہو، تو خاندان برادری اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی کہ ہم ان کے لیے شادی کا انتظام کریں. لیکن افسوس یہ کہ آج کل والدین اپنی اولاد کی طرف سے بھی بے فکر نظر آتے ہیں اور بعض اوقات اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. نکاح کی ضرورت یا شادی کی ضرورت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس سے فرار کوئی اسلامی رویہ نہیں. اور یہ سمجھنا کہ نکاح کے بغیر زندہ رہنا زیادہ نیکی کا کام ہے، یہ اسلامی تصور نہیں. ہاں، اگر کسی ضرورت کے تحت، کسی مجبوری کے تحت، کسی خاص وجہ سے ایسا موقع میسر نہ ہو تو یہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. لیکن جہاں عموم کی بات ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اس نظام سے فرار درست نہیں، لیکن اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے قانون سے پابند کیا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ صرف محبت تو رکھ دیتے انسانوں کے درمیان اور اس کو قانون سے کستے نہیں اور ایک دوسرے کے لیے اس ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، تو انسانوں کے لیے کس قدر مشکلات ہوتی جو ہو بھی رہی ہیں، لیکن کوئی ان کو ماننے کو تیار نہیں. کہ ایک وہ تعلق جو شادی کے بغیر ہے، اس میں گلٹ بھی ہے، اس میں حرام کی طرف جانے کا اندیشہ بھی ہے، اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں، یعنی نتیجہ لیس ہے، وہ اس کا کوئی اینڈ نہیں. یعنی ایک عورت اور ایک مرد کا تعلق جو شادی کے بغیر ہے، اس کا حاصل کیا ہے سوائے اس کے کہ انسان حرام کام کرے اور اپنے ضمیر پر ایک بوجھ لاتا رہے، اور مرد عورت کی کوئی ذمہ داری نہ اٹھائے، نہ اس سے پیدا ہونے والے بچے کا وہ ذمہ دار بنے، اور اسی طرح عورت مرد کی باقی ضروریات کا کوئی انتظام اور اہتمام نہ کرے. تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس نے بندوں کو پیدا کی، اسی نے انسان کو بنایا، اسی نے انسان میں روح ڈالی، اسی نے انسان میں احساسات اور جذبات ڈالے، اسی نے انسان کے اندر یہ مودت اور رحمت کی صلاحیت رکھی، اور اسی نے ہمیں دین اسلام دیا اور کہا کہ ہاں آؤ اس طریقے پر اپنے گھرانوں کو خوشحال بناؤ، ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرو، قربانی کرو، ایک دوسرے کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پہ صبر کرو، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی کوشش کرو. یہ تعلق محض خواہشات پر مبنی نہ ہو، محض جوانی کے جذبات پر مبنی نہ ہو، بلکہ یہ تعلق بڑھاپے تک ہو اور پھر فوت ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے لیے خیر و بھلائی کے جذبات ہوں، اس میں رحمت ہو. رحمت جو ہے وہ دوسرے کے لیے ایک خاص قسم کی کیئر، دوسرے کے لیے کائنڈ ہونا، دوسرے کی تکلیف پہ تڑپ اٹھنا، دوسرے کی ضروریات کو خود تکلیف اٹھا کر پورا کرنا، یہ ہے رحمت. یہ نہیں کہ آپ کو صرف اپنی غرض ہو، اپنی ضرورت کا پتہ ہو، اپنی خواہش کا پتہ ہو، اور دوسرے کی ضرورت اور دوسرے کی خواہش کا آپ کو احساس نہ ہو. اور یہ بھی نہیں کہ آپ محض حیوانوں کی طرح یہ تعلق تو پورا کریں اور اس کے بعد ایک دوسرے کی کوئی خیر خبر نہ رکھیں، نہ ایک دوسرے کی بیماری کے بارے میں اور نہ ہی ایک دوسرے کی باقی ضروریات کے بارے میں. اسلام کو ایسا تعلق منظور نہیں.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر بہت سے حقوق رکھے، اور یاد رکھیے جو حقوق العباد ہیں قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، وہ اس تعلق میں اللہ کی قدرت کو پا لیتے ہیں، اللہ کی معرفت انہیں حاصل ہوتی ہے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ اچانک سے نہیں ہو گیا۔ یعنی واضح نشانی ہے کیا؟ کہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑے کی شکل میں پیدا کی ہے، اور ہر چیز اپنے جوڑے کے ساتھ مل کر ہی اپنا مقصد وجود پورا کرتی، اور اس کے ذریعے آخرت کی طرف بھی متوجہ کیا کہ دنیا کا جوڑا بھی آخرت ہے۔ جیسے انسان کے لیے انسان میں جوڑا ہے، تو اسی طرح بذات خود دنیا کا بھی ایک دوسرا جوڑا ہے، اور وہ آخرت ہے۔ دوسری نشانی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آئندہ نسل کو قائم کرنے کے لیے انسان کے اندر محض ایک میکانکی یا ایک مشینی عمل نہیں رکھا، بلکہ اسے جذبات اور محبت سے خوبصورت رنگ دیا۔ پھر تیسری نشانی یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مرد اور عورت، اپنی شکل و صورت، اپنے سوچ کے انداز، اپنے رنگ ڈھنگ، اپنی نفسیات کے اعتبار سے، لیکن مختلف ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل بھی ہیں، دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن بھی ہے۔ یعنی مرد کچھ اور ہے، عورت کچھ اور ہے، لیکن حیرت کی بات ہے دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے پھر اٹریکشن ہے۔ یعنی کتنی حیرت انگیز یہ نشانی ہے، تضاد اور یکسانیت ساتھ ساتھ ہے، اختلاف میں بھی محبت ہے، اختلاف میں بھی مودت ہے، اختلاف کے باوجود رحمت ہے۔ اور سب کا خلاصہ اور نتیجہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں ہو گیا، یہ کسی کے کرنے سے ہوا ہے، کسی کے بنانے سے یہ سب کچھ بنا ہے، یہ اچانک نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے گہری منصوبہ بندی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک اور اختلاف، اور پھر اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا جوڑ۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں عالمین کے لیے، جاننے والوں کے لیے۔ آسمان اوپر ہے اور زمین نیچے، دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، باہم ملنے کا، اتصال کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن دونوں کی باہم کوآرڈینیشن سے اس زمین پر زندگی قائم ہے۔ اگر دونوں کے درمیان باہم موافقت نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ ہو، تو یہ کارخانہ قدرت چل نہ سکے۔ یعنی کتنے دور ہیں ایک دوسرے سے فزیکلی، لیکن اس کے باوجود دونوں میں بہترین گہری کوآرڈینیشن ہے۔ واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا اختلاف۔ یعنی اللہ نے مٹی سے انسان کو بنایا، اس کے اندر خوبصورت جذبات رکھے، محبت اور رحمت کے، اور پھر ایک جیسا ووکل سسٹم سب کو دیا، زبان کا عموماً سائز، رنگ، کلر، ٹیکسچر سب ایک جیسا، وہی حلق، لیکن اس کے باوجود زبانوں کا فرق، آواز میں فرق، لب و لہجے میں فرق، حتیٰ کہ ہر شخص کے کھانسنے کی آواز بھی ایک دوسرے سے فرق ہوتی ہے۔ آپ کھانسی کی آواز سے پہچانتے ہیں کہ کون ہے۔ اسی طرح ہنسنے کی آواز، اور اسی طرح بہت سی چیزیں انسان کی باہم ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں سب انسان، لیکن وہ کیا فیکٹری ہے جس میں ایک جیسے نہیں، مختلف رنگوں کے، مختلف زبانوں کے انسان نکلتے ہیں۔ یعنی بظاہر کہنے میں سب کو آنکھیں، ناک، کان، دل، دماغ، زبان، سب کے آرگنز ایک جیسے ہیں، لیکن ان آرگنز کے جو اعمال ہیں وہ مختلف ہیں۔ یعنی دنیا کے سب انسانوں کو زبان ملتی، لیکن بولی سب کی فرق ہے، آوازیں فرق ہیں، لہجے فرق ہیں۔ واختلاف السنتکم، اب دیکھیں انسان جو فیکٹریاں لگاتا ہے، مثلا بسکٹ کی فیکٹری لگی،
سب بسکٹ ایک رنگ ایک شکل ایک ڈیزائن کی، لیکن انسان ہے سب انسان، ہر ایک کی زبان فرق، ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف، اور پھر دنیا میں بے شمار زبانوں کا پیدا کرنا، ایک ہی ملک کے اندر کئی زبانیں، سندھی، پنجابی، پشتو، بلوچی، اردو، انگریزی، اور پھر ان زبانوں میں بھی ہر تھوڑے فاصلے پر ان کے ڈائلیکٹ کا فرق ہونا، الفاظ کی ادائیگی کے انداز میں فرق، لکھنے میں بہت سی زبانیں ایک ہو سکتی ہیں، مثلا اردو لکھنے میں ایک جیسی ہو سکتی، انگریزی لکھنے میں ایک جیسی ہو سکتی، لیکن ایکسنٹ آپ دیکھیں کتنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو گئے، کہاں سے ہو گئے اور کیوں ہو گئے، یا خود بخود ہی ہو گئے، یا اس کے پیچھے بھی کسی کا اذن کار فرما ہے؟ ابھی جیسے بات ہوئی تھی نا کہ سب انسان مل کے چند مرکبات کا مجموعہ ہے، اضافی توصیفی نہیں ہے، عناصر کی بات کر رہی ہوں، ان کو کمبائن کرنے کا جو ریشو ہے وہ ایک ہے، لیکن ہر انسان کا انداز گفتگو اور بولی اور آواز فرق ہے، اور تو اور مخارج بھی فرق ہوتے ہیں، وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگ ان میں بھی فرق ہے، کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے، کسی کا ناک اونچا ہے اور کسی کا چپٹا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ للعالمین، عالموں کے لیے، جاننے والوں کے لیے، یعنی اختلاف اور یکسانیت کا حسین امتزاج، بہت سی چیزیں باہم ملتی جلتی اور بہت سی ملنے جلنے کے باوجود باہم مختلف، لیکن یہ باتیں سب کو سمجھ میں نہیں آتی، جاننے والوں کو سمجھ میں آتی ہیں، اور جاننے والے کون ہیں؟ عالم کون ہیں؟ جو چند کتابیں رٹ کر یا چند سال کوئی علم پڑھ کر عالم نہ بن گئے ہوں، بلکہ جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اب آپ کا امتحان اور طرح لیا جاتا ہے نا، رٹنے والا طریقہ کم کر دیا گیا ہے سوائے ترجمے کے۔ اصل عالم وہ نہیں جو چند کتابیں رٹ لے، چند رٹے رٹائے جوابات کہیں لکھ دے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جاننے والا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سوچنے سمجھنے کا طریقہ آتا ہو، جو کائنات میں غور و فکر کرے اور پھر اس کا غور و فکر نتیجہ خیز ہو، کسی نتیجے پر بھی پہنچے۔ یعنی عالم صرف وہ نہیں کہ جو محض جان لے، محض آبزرو کر لے، محض غور و فکر کرے۔ محض غور و فکر یا صرف غور و فکر تو ہر شخص کرتا ہے۔ کئی دفعہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو خود ہی ہوش نہیں ہوتی کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں، لیکن آپ انتہائی گہری سوچ میں ہوتے ہیں، سٹل بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں، کوئی پوچھے کیا سوچ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے، ہاں کچھ سوچ رہے تھے، میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ سوچ رہی تھی، اور وہ کیا سوچ رہی تھی یہ سوچ میں نہیں رہا، یہ دھیان میں نہیں رہا، یہ غور و فکر نہیں۔ غور و فکر بھی، اور پھر نتیجہ خیز غور و فکر، بامانی اور بامقصد غور و فکر، جو کسی کنکلوژن پہ پہنچے اور پھر اس کے بعد اس کی اپلیکیشن بھی ہو زندگی میں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کو اور دن کو، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل میں سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں۔ انسان پیدا ہوا، اس کے اندر احساسات اور خواہشات نے جنم لیا، مختلف جذبات اس میں آئے، مختلف بولیاں بولی، مختلف رنگ پیدا ہوئے اس میں، اور پھر اس کی ضروریات میں سے اس کی نیند۔ ہر انسان جب کام کاج کر کے تھکتا ہے تو اسے سونے کی ایک قدرتی ضرورت محسوس ہوتی ہے، انسان گر پڑتا ہے، کہتے ہیں نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، کیونکہ اگر انسان سوئے نہیں، آرام نہ کرے تو اس کا جینا محال ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر 14 دن کھانا نہ کھائیں تو جی سکتے ہیں، لیکن 10 دن تک نہ سوئیں تو مر جاتے ہیں۔ 10 دن تک اگر آپ نہ سوئیں تو مر جائیں، لیکن ہمیشہ لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، پتہ نہیں نیند ہڑتال کیوں نہیں کرتے۔ اور یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، کوئی بھی اس سے بالا نہیں، صرف ایک ہستی بالا ہے اور وہ اللہ کی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے۔
نیند کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا سربستہ راز ہے جس سے کوئی آگاہ نہیں. کہاں سے آتی ہے وہ؟ کیا چیز ہے وہ جس کے آگے انسان اتنا بے بس ہے؟ ہر عقل مند، ہر بے وقوف، ہر پڑھا لکھا، ان پڑھ، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، سب بے بس ہیں. بے بس ہیں اس کے آگے. سب بڑے سے بڑے متکبر. کبھی اپنے آپ کو سوتے میں لیٹا پڑا دیکھیں تو سارا تکبر دور ہو جائے کہ کتنی بے بسی ہے انسان کی، کہ آخر گر پڑتا ہے وہ جو خود نہیں جھکتا، جھکا دیا جاتا ہے ہر روز. اور پھر صرف نیند ہی نہیں، نیند میں خواب کا آنا اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات. کچھ باتیں ماضی کی اور کچھ مستقبل کی بھی اس میں بتا دی جاتی ہیں. اگرچہ اس پہ رلائی نہیں کر سکتے، وہ کوئی وحی الہی نہیں ہو سکتے، لیکن میرے خیال ہے ہر شخص یہ تجربہ کرتا ہے کہ بہت سی چیزیں اس کو ایسی خواب میں نظر آ جاتی ہیں جو اچانک ہو بھی جاتی، ویسے ویسے ہی ہو جاتی، اور انسان پریشان ہو اٹھتا ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا آپ نے سوچا تھا؟ نہیں. آپ کے دھیان میں تھا؟ نہیں. آپ کی خواہش میں تھا؟ نہیں. اس کی کئی ایک توجیحات کی گئی ہیں کہ خواب کیوں آتے. کسی نے کہا یہ انسان کی دبی ہوئی خواہشات ہیں جو سوتے وقت اٹھاتی ہیں. لیکن بعض چیزیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور بعض چیزیں تو اتنی کلیئر اور واضح طور پر آپ کو نظر آ جاتی ہیں. آپ کے عمل کے بارے میں، آپ کے مستقبل کے بارے میں ایسے واضح اشارے ہوتے ہیں کہ جب وہ عمل میں آ جاتے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. جاگتے ہوئے تو میں نہیں دیکھ سکا کہ کل کیا ہونے والا ہے. سوتے ہوئے جب کہ میں اپنے بس میں ہی نہیں تھا، پوری طرح بے بس تھا، اس وقت اللہ نے میری آنکھوں کو کیا دکھا دیا. یہ خود دیکھتا ہے انسان. اگر دن میں ایسی کوئی چیز دیکھے یا کہے تو شاید کہے کہ ہاں میں ہی غیب کا علم جانتا ہوں، لیکن انسان کی انتہائی مکمل بے بسی کی کیفیت میں اس کو نیند میں ایسی ایسی چیزیں دکھا دی جاتی ہیں کہ جن کا انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. اور پھر سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان کی تھکن کٹ جاتی ہے. جتنی گہری نیند ہوتی ہے، جتنا اچھی طرح انسان سو لیتا ہے، اتنا ہی تازہ دم ہو کے اٹھتا ہے، سارے جسم کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے. اور پھر یہاں پر صرف رات کو نہیں، دن کو بھی سونے کی بات کی گئی. منامکم باللیل والنہار. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دن کے بھی کچھ حصے میں سو سکتے ہیں، لیکن وہ کون سا حصہ ہے؟ صرف دوپہر کا وہ حصہ جس میں مسنون طریقہ ہے قیلولہ کرنے کا. قیلولہ کرنے کا مطلب لمبی تان کے سونا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ کیا ہوتا تھا؟ اب اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی کہ آپ کو کہا جائے 15 منٹ یا 20 منٹ، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا. اور یہ دن کے وقت میں تھوڑی دیر کا آرام جو ہے، دن کے باقی حصے میں یا دن کے ڈھلتے حصے میں انسان کو پھر بہتر کارکردگی کے قابل بنا دیتا ہے. لیکن جو لوگ صبح کے وقت سوتے ہیں اور بے وقت میں سوتے ہیں، جو کہ اللہ نے وابتغاؤکم من فضلی، رزق کی تلاش کا وقت رکھا ہے، یا عصر کے وقت سو جاتے ہیں، یا مغرب کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، یا رات کو جاگتے ہیں، تو یہ سب لوگ فطرت کے خلاف چلتے ہیں. اور فطرت کی خلاف ورزی سے اور کچھ نہیں، انسان اپنے آپ ہی کو نقصان دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے دن کے سونے، خصوصاً چاشت کے وقت سونے کو ناپسند کیا. چاشت کا وقت کیا؟ سورج نکلنے کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد، یعنی جب سورج خوب روشن ہو جاتا ہے. آپ اپنے بیٹے کو اس سے بچنے کی تاکید کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دوپہر کے سوا دن کے کسی حصے میں نہیں سونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دن کو استراحت فرماتے تھے. روز کا معمول نہیں تھا کہ لازمی طور پر روز سویا جائے. اس کے لیے قیلولہ کا لفظ آتا ہے، لیکن قیلولہ دوپہر کا کھانا کھا کے سونے کو نہیں کہتے، کیونکہ کھانا کھا کر فوراً سونا جو ہے یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھاتے ہی سونے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ دل میں سختی پیدا کرتا ہے، یعنی فزیکلی بھی دل کے لیے نقصان دہ. عموماً جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور رات کو سوتے میں ہوتا ہے، ان کی بنیادی وجہ یہی دیکھی گئی ہے کہ وہ رات کا کھانا دیر سے کھاتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہی نیند آنے لگتی ہے، دن بھر کے تھکے ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ کھانا ڈائجسٹ ہو وہ سو جاتے ہیں، پھر سوتے سوتے چوک لگ جاتا ہے یا کچھ تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات انسان کو موت سے ہمکنار کر دیتی. اس لیے کھانے پینے کے بارے میں فطرت کے اصولوں کی پابندی جو ہے یہ انسان کے حق میں بہت بہتر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔